دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ کون سی چیز ایسی کیوں عیا ہوگی یار؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی چیز چھپی ہوئی رہ ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں رہ سکتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے۔ ہاں؟ سب سے بڑا غیب ہے نا، یعنی ایسا غیب ہے کہ حضرت موسیٰ بھی اگر دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں تو روک دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی اگر تمنا کرے تو روک دیا جاتا ہے۔ تو جب ہمارے آقا کی نگاہ مبارک سے اللہ نہیں پوشیدہ رہ سکا تو اور غیب کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اور اسی لیے امام احمد رضا ایک دم فیصلہ کن بات کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا؟ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا؟ تم سے نیہا ہو بلا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی غیب آپ سے پوشیدہ رہے؟ کیوں نہیں رہے گا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ وہ فرشتہ جو قبر انور کے پاس کھڑا ہے، حضرت عمار سے فرمایا اب خادم کا علم کتنا زیادہ، فرشتہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خادم ہے، یعنی دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں اور ماضی میں ہو چکے اور ایک ساتھ لاکھوں بھی درود پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ یہ مجمع ہے تو پورے مجمع نے درود پڑھا، عورتیں سنتی ہیں انہوں نے درود پڑھا، بچے سنتے ہیں انہوں نے درود پڑھا، لیکن ہر ایک درود پڑھنے والے کے درود کو وہ فرشتہ نام بھی جانتا ہے اور اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے، اور نام کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب درود کو پیش کیا جاتا ہے تو کیا اس سے واضح نہیں ہوتا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور کی آواز کو نہیں سماعت فرماتے ہیں؟ ارے اللہ کی عطا سے ہمارے آقا دور کی آواز کو بھی سماعت فرماتے ہیں، قریب کی آواز کو بھی سماعت فرماتے ہیں، دور کی آواز کو بھی سماعت فرماتے ہیں، قریب کی آواز کو بھی سماعت فرماتے ہیں۔ تو اس سے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ یقین جانے کہ ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو بزرگوں نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اور اسی عقیدے کی ترجمانی امام احمد رضا نے فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھو، یہ درود جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ بحث میں نے اس لیے چھیڑی کہ میرے پاس ایک سوال بیچ میں آیا اور مجھ سے یہ کہا کہ حضرت دیوبندی سوال کرتے ہیں کہ تمہارے مولانا سے پوچھو نا کہ جب تمہارے نبی سنتے ہیں، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں تو یہ پھر فرشتے لے کر کیوں جاتے ہیں؟ یہ سوال کیا تھا، تو اس کا جواب آگے آ رہا ہے کہ یہ سوال کیا تھا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ خادم جب سن لیتا ہے تو مخدوم کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اب آخر یعنی درود کیسے پہنچتا ہے۔ ایک اور روایت میں نے پڑھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اسے میں اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وبعد الموت، یعنی آپ کے وصال کے بعد، تو ہمارے آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو یہ زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے، نبی کے جسم کو گلائے۔
نبی اللہ حی یرزق، کیونکہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ بعد وصال بھی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا نے کیا فرمایا کہ میں اپنے کاموں سے سنتا ہوں۔ اب اس میں تطبیق یہ ہو سکتی ہے، یہ مختلف جو روایتیں ہیں، جس کا جیسا خلوص ہوگا ویسا معاملہ ہوگا، یعنی کوئی بہت دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے، سننے کی طاقت تو ہمارے آقا کی ہے، کوئی اگر بہت گہرائی سے پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ہمارے آقا سماعت فرمائے، بلکہ ہو سکتا نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر سنی کا درود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا ہر سنی کا درود، یعنی ہو سکتا ہے میں بولا اس سے رجوع کرتا ہوں، ہر سنی کا درود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو معاملہ ہے کہ دیوبندی کہتا ہے کہ جب سنتے ہیں تو فرشتے بیچ میں کیوں ہے، تو ان دیوبندیوں کو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ تو ہر ایک کو جانتا ہے نا، اللہ تبارک، میں ابھی کیا بول رہا ہوں اللہ جانتا ہے، اگر کوئی انکار کرے تو کافر، اللہ کے علم کا انکار کفر ہے۔ اب ان دیوبندی جماعت کو سوال کیا جائے کہ جب یہ محفلیں ہوتی ہے، روایتیں آپ نے سنی ہی ہوگی، فرشتے ان محفلوں کو دھاپتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ سوال کرتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو کیا اللہ نہیں جانتا ہے بندے کس حال میں؟ اللہ نہیں جانتا ہے بندے کس حال میں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا۔ کیا اللہ نہیں جانتا ہے کہ بندہ جنت کا سوال کر رہا ہے، بندہ دوزخ سے پناہ مانگ رہا ہے؟ ارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ درود جو فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے اس میں ہمارے آقا کی بادشاہت کا اعلان ہے، ہمارے آقا کی عزت اور مرتبے کا اعلان ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ ہمارے یہاں ہمارے علماء آتے ہیں، بزرگان دین آتے ہیں، وہ اگر جوتا پہننا چاہے، جیسے حضور تاج الشریعہ آئے اور حضرت کھڑے ہو گئے، تو آپ جس عالم کے پیچھے چلتے ہیں وہ عالم حضرت کو اگر جوتا پہنائے تو کیا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حضرت کے اندر جوتا پہننے کی بھی طاقت نہیں؟ ارے بولیے، دیکھنے والا یہ نہیں سمجھتا، بلکہ سمجھتا کیا ہے، یہ اتنی بڑی ذات ہے کہ ان کی خدمت عالم کرتا ہے، یہ اتنی بڑی ذات ہے کہ ان کی خدمت میں علماء رہا کرتے ہیں، تو اس سے وہ جو پیر کامل بزرگ ہوتا ہے تو اس سے اس کی بزرگی کا اظہار ہوتا ہے۔ جب اتنا سمجھ گئے تو ذرا یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ اب اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 صبح میں فرشتے حاضری دیتے ہیں، شام میں 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو حاضر ہو گیا قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ وہ فرشتے جب حضور کی بارگاہ میں خدمت کے لیے رہتے ہیں تو سننے والا، پڑھنے والا یہ سمجھے کہ وہ امام الانبیاء کہ جن کے خادم ہزاروں فرشتے معصوم فرشتے ہیں، وہ امام الانبیاء جن کے خادم سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ تو جب خادموں کی شان کا یہ عالم ہے تو مخدوم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے یقیناً یہ ہماری اہل سنت و جماعت کی بڑی خوش نصیبی ہے، عقیدہ یہ بنیاد ہے۔ کیا ہے بنیاد؟ عقیدہ یہ دوشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم
وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے عقیدہ یہ ہماری بنیاد ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ درود مقدسہ کے حوالے سے آپ نے یہ جو کچھ فضیلتیں سماعت فرمائی، آپ مجھے بتائیے کتنا آسان عمل ہے؟ اگر ایک مسلمان عمل کرنا چاہے کتنا آسان ہے؟ یعنی آپ اگر 15 منٹ اگر نکال لیں اس ماہ مبارک میں تو کثرت سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہی چاہیے اپنے گھر کی عورتوں کو۔ اور ایسا ہے کہ عورت کھانا بناتے وقت بھی درود شریف پڑھ سکتی ہے، کپڑا سی رہی ہے تب بھی درود شریف پڑھ سکتی ہے، سبزی کاٹتی ہے تب بھی درود شریف پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ درود شریف یہ جو عمل ہے نا، تو اس عمل کی برکتوں کے اوپر غور کریں اور سوچیں کہ اگر ہم، یہ بچے شور نہ کریں بیٹا، خاموشی سے بیٹھیے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنا آسان عمل ہے کہ آدمی اگر 15 منٹ نکال لے نہ جانے کتنے مرتبہ درود مقدسہ کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ آج جو شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات ہے، تو جمعہ کی رات کا درود کیا ہے جو میں نے ابھی خطبے کے بعد تلاوت کیا؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقربک عند القیامہ۔ تو یہ درود مقدسہ اس میں اپنے وقت کو گزارے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہماری غفلت کا عالم کیا ہے، ہماری زندگی جو گزرتی ہے، یہ جو زبان ہے نا، یہ جو زبان ہے، تو یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کے ذکر کے لیے عطا فرمائی ہے، اس کے محبوب کے ذکر کے لیے عطا فرمائی ہے، بزرگوں کے ذکر کے لیے عطا فرمائی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آج خاص کر ہمارے نوجوانوں کا طبقہ، ارے نوجوان تو نوجوان ہے، غفلت ایسی ہے کہ 70 سال کے اگر بڈھے کو بھی دیکھا جاتا ہے تو بڑھے کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ رات کے ماحول میں جو نوجوان آپس میں بیٹھ کر گیم کھیلتے ہیں، پب جی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر فحش کلامی کی جاتی ہے، گندی باتیں کی جاتی ہے، کسی کی بچی کے اوپر کومنٹ کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں ہر ایک کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ آپ کو انتخاب کرنا ہے، آپ کو پسند کرنا ہے کہ آپ کی زبان کرے گی کیا، آپ کو پسند کرنا ہے کہ رات کی تنہائی کے اندر آپ کیا کریں گے۔ آپ سوچئے کہ ایک طرف مذاق کے اندر جھوٹ کا ماحول بنایا جاتا ہے، ایک طرف فحش کلامی کی جاتی ہے، ایک طرف بیٹھ کر کسی کی غیبت کی جاتی ہے، کسی کی بچی کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ گناہ کے کام آپ جو کرتے ہیں، کاش کہ یہ زبان قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جائے، کاش کہ یہ زبان درود مقدسہ پڑھنے والی بن جائے۔ اور اسی لیے زبان اور دل کے حوالے سے جو کہا گیا نا، تو ایک روایت کے اندر کہا گیا ہے کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب صبح میں بیدار ہوتا ہے تو اس کے جسم کا ہر عضو اسے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، یعنی یہ پاؤں بھی کہتے ہیں، ہاتھ بھی کہتی ہے، آنکھ بھی کہتی ہے، زبان بھی کہتی، کیا کہتی ہے؟ اے زبان تو سیدھی رہنا، اگر تو سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں۔ اور گجراتی میں کہتے ہیں نا، زبان نے ہاڑکا ہوتا ندی، ہاڑکا بنگا بھی نہ کہتے ہیں نا، یہ زبان ہے۔
اب آپ سوچئے کہ بدن کا ہر عزم جو زبان سے کہتا ہے، اور حضرت لقمان نے ایک بہت پیاری بات فرمائی. حضرت لقمان سے لوگوں نے کہا کہ حضور یہ بکری کو ذبح کریں اور ذبح کر کے اس بکری کا جو سب سے اچھا حصہ ہے وہ بن کر ہم کو دیں. تو حضرت لقمان نے بکری کو ذبح کیا، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس میں سے اس کے دل کو نکالا، اس کی زبان کو نکالا، بھن کر دیا. لوگ دوسری بکری لائے، بولے کہ حضرت اس بکری کا سب سے برا حصہ ہم کو بھن کر دیں، اس بکری کے جسم کا سب سے برا حصہ ہم کو بھن کر دے. حضرت لقمان نے دوسری بکری میں سے بھی دل نکالا، زبان نکالی. لوگوں نے عرض کیا کہ حضور بہتر مانگا تو دل اور زبان دی، برا مانگا تو دل اور زبان دیا، آخر اس میں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا سنو، جس کا دل اور زبان یہ دونوں سنور جائے، جس کا دل اور زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائے تو جسم کا سب سے بہتر حصہ دل اور زبان ہے. اور جس کا دل بگڑ جائے، جس کی زبان بگڑ جائے، تو حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ جسم کا سب سے بدترین حصہ، جسم کا سب سے برا حصہ یہ زبان اور دل ہوا کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دل جو ہے نا، یہ دل جو ہے ہمارے بزرگوں نے اسی لیے فرمایا کہ دل یہ بادشاہ ہے. کیا ہے؟ اور بدن کے اعضاء یہ رعایا ہے، اس کی پرجا ہے. اب پرجا کا کام کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہیں، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں، دماغ کے اندر آئے گا کب؟ دل چاہے گا تب آئے گا. کب آئے گا؟ دل چاہے گا تب آئے گا. مثال کے طور پر آپ لوگ یہاں پر بیان میں آئے، بہت سے ایسے ہوں گے جو نہیں آئے، تو آپ آئے کب؟ آپ کا قدم کب چلا؟ یہ رعایا کب یہاں پر آئی؟ دل کے اندر خیال آیا میلاد مصطفیٰ کے پروگرام میں جانا چاہیے، تو دل میں خیال، دل میں تصور پیدا ہوا، ذہن میں خیال ہوا، آپ کے قدم چل کر یہاں پر آئے. یعنی دل اگر سنور جائے نا تو یہی دل آنکھوں کو کہتا ہے کہ اللہ نے یہ آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دی ہے. یہ دل اگر سنور جائے تو یہ دل زبان کو کہتا ہے، یہ زبان سے اگر شریعت کے خلاف جملہ نکلا تو میدان محشر میں ذلت کا سامنا کرتا ہے. دل اگر سنور جائے تو اس ہاتھ سے اگر کسی غیر محرم لڑکی کے ہاتھ کو پکڑنا ہے تو یہ دل کہتا ہے اس ہاتھ سے اگر حرام کرے گا تو میدان محشر میں عذاب کو برداشت کرنا ہے. یہ دل اگر سنور جائے تو قدم اگر سینما کی طرف جاتے ہیں، یہ دل اگر سنور جائے تو قدم شراب کی اڈے کی طرف جانے لگے. یہ دل اگر سنور جائے رات کے اندھیرے میں لڑکی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ دل ہی کہے گا کہ ان جگہوں پر جائے گا تو میدان محشر میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے دل کو سنوار لیا تو دل کے سنورنے سے پورا وجود یہ شریعت مطہرہ کا پابند ہو جاتا ہے. اور ہم کو ہمارے مذہب نے یہ فکر دی ہے کہ یہ ہاتھ کی جو طاقت ہے نا، آپ یہ مت سمجھو کہ یہ ہاتھ تمہارے کنٹرول کے اندر ہے. آپ یہ مت سمجھو کہ ہاتھ کے تم مالک ہو گئے، جس پر چاہو ظلم کرو گے، جس پر چاہو جو کرو گے. یہ مت سمجھو یہ زبان تمہارے کنٹرول کے اندر ہے. قرآن نے جو تصور دیا ہے اس تصور کو ہر مسلمان یاد رکھے کہ قرآن نے یہ تصور دیا یوم نختم علی افواہہم. کیا تصور دیا؟ یہ منہ جو ہے نا بہت چلتا ہے، منہ بہت بولتا ہے. قرآن تصور دیتا ہے یہ بولنے والی جو زبان ہے، منہ ہے نا، یوم نختم علی افواہہم، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اس منہ پر مہر لگا دے گا. بند، کوئی نہیں بول پائے گا. یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، وتکلمنا ایدیہم،
یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ، اللہ کی بارگاہ میں یہ پاؤں گواہی دیں گے. یہاں پر آپ نے اس ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھا. اس ہاتھ کو آپ نے یہ سمجھا کہ جب چاہوں گا اس ہاتھ سے ظلم کروں گا، جب چاہوں گا اس ہاتھ سے حرام کام کروں گا. لیکن ہمارا مذہب ہم کو یہ تصور دیتا ہے کہ اللہ نے یہ ہاتھ دیا ہے نا، تو یاد رکھنا یہ ہاتھ تیرا ایسا جاسوس ہے کہ یہاں پر اگر اس سے گناہ کرے گا تو یہ ہاتھ کل میدان محشر میں تیرے سپورٹ میں نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کلام کرے گا. یہ قدم کی طاقت کی بنیاد پر اگر حرام جگہوں پر چلا گیا تو اندھیرے میں دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے. کہیں اور چلا گیا، اللہ جانتا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ قدم میں طاقت اتنی ہے کہ 2 کلومیٹر چل کر لڑکی سے ملنے چلا گیا. تو یہ سمجھتا ہے کہ پاؤں میں طاقت اتنی ہے کہ 50 کلومیٹر کی دوری پر اگر کسی حسینہ نے بلایا تو باغ کے اندر چلا گیا، ہوٹل میں چلا گیا. ارے یہ طاقت تیری نہیں ہے. ارے حقیقت یہ ہے کہ وہ باغ کے اندر جاتا ہے، تیرے گھر والے نہیں جانیں گے، تیری بیوی نہیں جانے گی، تیرے بچے نہیں جانیں گے، محلے کے لوگ نہیں جانیں گے. تو یہ سمجھے گا میں نے کوئی گواہ دنیا میں باقی نہیں رکھا. تو یہ سمجھے گا کہ دنیا میں میرے کوئی گناہ کو جاننے والا نہیں ہے. ارے مسلمان اپنی فکر کو پاکیزہ کر. یہ ہاتھ کر اللہ کی بارگاہ میں بات کریں گے. اس قدم سے اگر حرام کام کی طرف گیا ہے تو یہی قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. اس زبان کو بند کر دیا جائے گا. اگر اس سوچ اور فکر کے ساتھ اگر اپنی زندگی گزارو گے تو یقیناً یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہے، ہر نعمت کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں عطا فرمائی ہے، ہر چیز کا مالک حقیقی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اب یہ دل کی بات ہوئی. آپ سوچئے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص کر یہ جو نیٹ کا دور ہے، وقت کو ضائع کیا جاتا ہے، اور وقت کو ضائع کرنے والوں کی سوچ یہ ہے، یعنی ہر ایک سوچے جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے. میرا خیال یہ ہے کہ تقریباً 2.5 گھنٹے وہ اینڈرائڈ موبائل، یعنی بات چیت کی بات نہیں کرتا. چلیے بات چیت کر رہے ہیں تو بھائی کسی کا کال آ گیا، کام ہے تو آدمی بات چیت کرتا ہے. لیکن کم سے کم 2.5 گھنٹے تو ہر آدمی ورکشاپ، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ میں برباد کرتا ہی. جو بھی اس کو یوز کرتا ہے نا اس میں برباد کرتا ہے. آج کے نوجوان کو اگر کہا جائے نماز کی طرف آؤ، کام میں وقت نہیں ملتا. آج کے نوجوان کو کہا جائے اللہ کی عبادت کرو، حضرت کیا کریں، وقت ہی نہیں ملتا ہے. کبھی سوچا کہ 2.5 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ادا ہو جاتی ہے. 2.5 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز سکون کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے. اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، 2.5 گھنٹے گناہ کرنے کے لیے، 2.5 گھنٹے حرام کام کرنے کے لیے ہے. اور یہ جو زبان ہے نا، زبان اگر صحیح استعمال کرو، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ زبان سے بیٹھ کر آپ نے درود پڑھا تو اس کی برکتیں کتنی ہیں بیان میں آپ نے سنی. یہ زبان سے اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے اور راہ چلتے پڑھ دیں الف لام میم، یعنی وقت کتنا لگا، الف لام میم چند لمحے، شاید 5 سیکنڈ بھی نہیں. 5 سیکنڈ میں آپ نے کتنی نیکیاں جمع کی. ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ زبان کا اگر صحیح استعمال کیا جائے، اور اگر یہ زبان بگڑ جائے نا، زبان قلم اگر بگڑ جائے تو ایک لمحے میں آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے.
ایک لمحے میں آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے. جیسے کہ آج حالات دیکھے جاتے ہیں, لوگوں کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. اسٹیٹس کیا رکھا ہے, رافضیوں کا عقیدہ اسٹیٹس پر بیان کیا جا رہا ہے, اور یہ سوچ کر رکھ دیا کہ ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے. ارے اہل بیت سے محبت ہے تو اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے اس کو بھی تو سمجھو. اب اسٹیٹس کے اوپر رکھ لیا گیا, آدمی سوچتا ہے میں نے رکھ دیا, آدمی دیکھتا ہے باپ رے باپ اس نے تو کفر کر دیا. زبان سے کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف جملے نکل جائے, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے خلاف جملے نکل جائے, ضروریات دین کا انکار ہو جائے, تو یاد رکھنا یہ زبان کی آوارگی جو ہے نا وہ آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے. اور حقیقت میں اسی لیے قیامت کی نشانیوں کے اندر یہ فرمایا گیا کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا, شام میں کافر ہوگا. صبح میں مومن ہوگا, شام میں کافر ہوگا. اب شام میں کافر ہوگا مطلب یہ ہے وہ کفر تو کر لے گا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کفر کیا, میں نے کفر کیا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اور اسی لیے قیامت کی نشانیوں کے اندر یہ ہے کہ قرب قیامت میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوگی لیکن ہدایت سے خالی ہوگی. نمازیوں سے بھری ہوگی, وہ سوچتا ہوگا میں عبادت کرتا ہوں, وہ سوچتا ہوگا میں ذکر کی محفل کرتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے میلاد مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ, عبادت و ریاضت یہ تمام چیزیں فائدہ اس وقت دیتی ہے جب ایمان سلامت ہوگا. اور ایمان کی سلامتی کے لیے ایک بہترین وظیفہ یہ ہے کہ بولو کم سنو زیادہ. ہاں آدمی بہت بولتا ہے تو سمجھتا ہے میں بہت ہوشیار ہو گیا. ارے کیا بولتا ہے وہ بھی تو سوچ, کیا کلام کرتا ہے وہ بھی تو سوچ. تو یہ آدمی سوچتا ہے بولنے کی عادت. اور میں تو اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں عوام اہل سنت کے لیے, یہ مشورہ اکثر ہے کہ دین کے بارے میں جب آپ کوئی بات کرو نا تو آپ کے درمیان اس بات کو سننے والا ایک اچھا عالم ہونا چاہیے. آپ کی گفتگو کو سننے والا اچھا عالم ہونا چاہیے, تو کم سے کم آپ کیا بولتے ہیں وہ تو سمجھ پائے, کون ٹھوکر کھاتا ہے وہ تو سمجھ پائے, کون گمراہیت کی طرف جاتا ہے وہ تو سمجھ پائے. اس لیے اپنے دین کو بچاؤ, اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنی زبان کی حفاظت کرو, اور یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے یوٹیوب پر ورکشاپ پر, اس کو ضائع مت کرو, اس کو برباد مت کرو. ارے یہ ایسی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. ہزاروں خاندان برباد ہو چکے, ہزاروں برباد ہو رہے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے وقت میں گمراہیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ یوٹیوب ہے. آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے جتنے بھی اینڈرائیڈ موبائل والے ہر ایک اپنے دل سے سوال کرے کہ کیا کبھی اس نے کسی دیوبندی وہابی کی یا رافضی کی کلپ کو نہیں سنا ہے؟ کیونکہ یوٹیوب ہے, آدمی ایسے انگلی گھماتا ہے کچھ بھی آتا ہے. ہیڈنگ ہے امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہہ دیا, یہ 12 بجے دیکھتا ہے کہ کیا کہہ دیا, لاؤ ذرا سن. آپ نے کبھی سوچا بد مذہبوں کی کتاب پڑھنا حرام ہے, یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا. آپ نے کبھی سوچا کہ ہم اور آپ کیا اکابر اولیاء کرام بد مذہبوں کی بات کو سننے سے ڈرتے تھے. حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بات کو سننے سے ڈرتے تھے. قرآن نہیں سننا, بد مذہب سے حدیث نہیں سننا. لوگوں نے سوال کیا کہ حضور آپ تو تابعی ہیں, یعنی آپ نے تو صحابہ کرام کو دیکھا ہے, آپ سننے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے وہ کوئی معنی بیان کرے گا, میرے دل کے اندر اگر جم جائے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا.
آپ سوچیں کہ ہمارے اکابر اولیاء بد مذہبوں کو سننے سے ڈرتے ہیں، اور آج وہ لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کو جانے انجانے سن لیتے ہیں، اہل بیت کی گستاخی کو جانے انجانے سن لیتے ہیں، دیوبندی وہابی کی گستاخیوں کو جانے انجانے سن لیتے ہیں۔ کون سے اعتماد پر ہے؟ ارے حقیقت یہ ہے کہ جس کو جتنی زیادہ ایمان کی نعمت کی قدر ہوتی ہے تو نعمت کی اہمیت سمجھنے والا نعمت کے جانے سے ڈرا کرتا ہے، نعمت کی اہمیت سمجھنے والا نعمت کے دور ہو جانے سے ڈرا کرتا ہے۔ تو ہمارے سب بزرگوں نے اپنے دین کو بچایا، اپنے ایمان کو بچایا، اپنے عقیدے کو بچایا، لیکن آج حالات ایسے ہو گئے کہ جس کے من میں آئے سن لیتا ہے۔ آپ نے کبھی تصور کیا، آپ نے کبھی سوچا رات میں 12 بجے اگر ایک لڑکا یا ایک لڑکی، ایک بوڑھا یا ایک بوڑھی اگر کسی دیوبندی کی کلپ کو سن لے، وہ اپنی دلیلوں کو توڑ مروڑ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرے، کوئی اگر حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتا ہے، دلیلوں کو توڑ مروڑ کر بغض صحابہ تمہارے دل کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے، تو وہ سنی جو 12 بجے سے پہلے علم غیب مصطفیٰ کو ماننے والا تھا، وہ سنی جو 12 بجے سے پہلے عظمت صحابہ کو ماننے والا تھا، اب 12 بجے جب سنا دل کے اندر سوال پیدا ہوا۔ حضور کو علم غیب معاذ اللہ ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے، اہل سنت پر موت نصیب فرمائے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ 12 بجے اگر کسی دیوبندی کی گستاخی کو سن لیا اور دل کے اندر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ذرہ برابر بھی وسوسہ پیدا ہو گیا، ذرہ برابر بھی آپ کی ذات کے حوالے سے شک پیدا ہو گیا، یا صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے شک پیدا ہو گیا، آپ کیا سوچیں گے؟ صبح میں اٹھیں گے، حضرت سے ملیں گے، اس کا جواب لیں گے۔ اب اس کا جواب دینے سے پہلے اگر منکر نکیر کو جواب دینے کا وقت آ گیا تو کیا کرو؟ اگر اٹھے نہیں اور اسی حال کے اندر سو گئے اور مر گئے تو اب مولانا آپ سے ملاقات نہیں کریں گے، آپ کی ملاقات منکر نکیر سے ہونے والی ہے، اور منکر نکیر کے بعد جب ملاقات ہوگی تو وہاں پر دل میں عظمت مصطفیٰ کو دیکھا جاتا ہے، انبیاء کرام کی محبت کو دیکھا جاتا ہے، صحابہ اہل بیت اولیاء کی محبت کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ تمہارا کسی کو بھی سن لینا، یہ تمہارا انگلیاں گھما لینا، تم اسے کھیل سمجھتے ہو، تم اسے مذاق سمجھتے ہو۔ ارے حقیقت یہ ہے کہ نیک یہ ایسے فتنے کا ذریعہ ہے کہ لمحوں میں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، لمحوں میں عاشق غدار ہو سکتا ہے۔ لہذا دوستو، بالخصوص نوجوانوں کی جماعت اور گھر میں جو بچے یوز کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ سے یہی گزارش ہے، بچے کا رونا گوارا کر لیں، بچے کی ضد کو گوارا کر لیں، لیکن اپنے بچوں کو ایسے جال کے حوالے نہ کر دیں کہ جس کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں پریشانی ہو جائے، میدان محشر میں پریشانی ہو جائے۔ اپنے وقت کو اچھا گزارے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اس وقت کو اگر اچھا گزاریں گے، اللہ کے ذکر میں گزاریں گے، ذکر مصطفیٰ میں گزاریں گے، عبادت میں گزاریں گے، تو یہی وقت ہوگا جو تمہارے لیے میدان محشر میں نور بنا دیا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام کے لیے۔